اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے آپ؟ خیریت سے؟ میرا بنیادی تعلق تو کے پی کے سے ہے، رہتے ہم پنڈی میں۔ میں گزارشاً عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ انتخابات کے اوپر ہر شخص نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ بنیادی وجہ جو تھی وہ تحصیل کے انتخابات تھے۔ تحصیل کے انتخابات میں بعض اوقات ٹکٹ ہم نے غلط دیے، اور کئی جگہوں پہ جو ٹکٹ اگر صحیح بھی دیے تھے تو باوجود ہمارے کینڈیڈیٹ ہار گئے۔ مثلاً جیسے اب پشاور کا ٹکٹ ہے، ٹکٹ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ 20 کروڑ روپے اس کا باپ کہتا ہے میں نے لگایا اور میں جیت گیا۔ اب میں آ جاتا ہوں چھوٹے جو ہمارے ولیج کونسلز کے انتخابات تھے، اس میں اکثر جگہوں پہ پارٹی ٹکٹ نہیں تھا، اور جب ٹکٹ نہیں تھا تو لوگ پھر اپنے اپنے دھڑے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کچھ فیملیز کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مثلاً وی سی نلہ، اپر خان پور، یہاں ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ ہماری فیملی کا نیفیو تھا۔ یہ ہم لوگ باہر رہتے ہیں، گاؤں میں تو رہتے نہیں ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں پولیٹیکل ورکر ہیں۔ ہماری فیملیز میں ایم این ایز اور ایم پی اے بھی رہے ہیں اور ہیں، تو اس چیز کو قطع نظر پارٹی کے ہم لوگوں نے ایک لڑائی لڑی، وہ تھی ہمارے خاندانی وقار کی لڑائی۔ وہاں پہ اس طرح کی صورتحال کھڑی کر دی گئی کہ مخالف لوگوں نے اس کو دو قبیلوں کی لڑائی بنا دیا، اور وہاں پہ دو قبیلے آپس میں آ گئے، گجر اور عوان۔ اب اس سے پہلے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کی تفریق نالہ گاؤں میں ہو۔ ساتھ میں وہ ٹیال تھا، تو وہاں سے تو یک طرفہ ووٹ ملی، وہاں سے جن کو وہ نون لیگ کے تھے بڑے 311 ووٹ انہوں نے لیا۔ لیکن یہاں بھی جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا وہ جا کے نون کی جھولی میں گرا، لیکن چونکہ نشان پنکھا تھا تو فیملی بچانے کے لیے اس کو آگے اور وہ بڑی لیڈ سے جیت گیا۔ ویئر ایز جو تحصیل خانپور کا ٹکٹ تھا وہ بقول قائد وہ ٹکٹ غلط تھا۔ ہم نے ایک ہی خاندان کے مطلب راجہ سکندر زمان کے دو بیٹے، تین ہیں ویسے تو، شاداب اور عامر اور فیصل۔ راجہ شاداب وہ شخص ہے کہ جو اپنے بیٹے کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنے سے پہلے ایک ہفتہ اپنی فیس بک کے اوپر عمران خان کو برا بھلا کہتا رہا۔ ہم نے جناب علی ٹکٹ یوسف ایوب خان صاحب نے ان کو دے دیا۔ اب جب ان کو ٹکٹ دے دیا تو پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے، جو ریل ورکرز تھے، آپ یقین کریں کہ وہ پریشان ہو گئے۔ ان کو خانپور بلا کے جناب علی 8-10 بندوں کو اس کے حق میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بیچارے بیٹھ کے کیا کرتے، بابا تعمیرات تھے، اور بابا تعمیرات نے جو ٹکٹ دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ شاداب سکندر کا راجہ شاداب کا بیٹا شہاب سکندر وہ ہار گیا، اور راجہ عامر کا بیٹا وہ جیت گیا۔ اب یہ لڑائی دو بھائیوں کے درمیان تھی، نہ ان کا نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی سے تعلق، نہ ہی راجہ عامر کا نظریاتی طور پہ نون لیگ سے تعلق۔
بلکہ راجہ عامر تو ہمارے کچھ چند مہینے پہلے ہمارے وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے، اور پارٹی نے جناب علی ایک خاندان کو نوازنے کے لیے ان کو بالکل بھلا دیا، اور وہ بیچارہ جو ہے کارنر پہ بیٹھا رہا، اور ظاہر ہے اس نے اپنا پھر طاقت آزمائی، اس کا اپنا ایک دڑا جنبہ تھا اور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کا بیٹا جیت گیا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کہاں ہے، یعنی ہری پور کی اپر تحصیل میں پی ٹی آئی کو کہاں شکست ہوئی۔ اس میں کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، ایک ہی خاندان کا کینڈیڈیٹ دوسرے اپنے کزن سے آ گیا، دوسری سیٹ لے لیں، ٹکٹ لے گئے جناب سردار مشتاق گجر کے بھائی سردار ہارون، کوئی کوٹا سسٹم کے میں نے بھی ٹکٹ لینا ہے، وہ لے گئے جناب۔ انہوں نے بابر نواز سابق ایم این اے کے بھتیجے کو ٹکٹ نہیں دیا، نون لیگ والوں نے، وہ آزاد کھڑا ہو گیا، وہ جیت گیا۔ اب حالات یہ ہیں وہاں پہ کہ اب نون لیگ اگر یہ کہیں جی وہ بھی ٹکٹ غلط ہوا، ٹکٹ غلط ہونے کی میں فلسفہ یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ٹکٹ غلط ہونے کی وجہ سے سمیع اللہ جیت گیا اور نون لیگ ہار گئی۔ کریکٹ ٹکٹ دیا پیر صابر شاہ کے بھتیجے کو قاسم شاہ، وہ جیت گیا جناب وہاں سے۔ تو اوورآل میں سمجھتا ہوں ہری پور میں نون لیگ نے یہ بہت ہی ایک بڑی ہوشیاری سے اپنی گیم کھیلی، لیکن ایک سیٹ وہ بھی گنوا بیٹھے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب آ جائیے ایبٹ آباد۔ میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر ایبٹ آباد شہر کی سیٹ ہم نے اپنے پرانے ورکر جو ضلع ناظم بھی رہے ہیں سردار شیر بہادر کو نہ دی، اور پھر وہی اسی طرح خسر پسر اور یہ اس طرح دوستوں کے کہنے پہ دے دی ٹکٹ، تو آپ یقین کریں ہم وہ سیٹ بھی ہم بری طرح ہاریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔